بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس اینڈ لرنرز، السلام علیکم۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے مسٹ کا استعمال سیکھا اور اس لیکچر میں ہم وڈ کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ وڈ از دا پاسٹ ٹینس آف ول اینڈ شیل۔ لیکچر نمبر 28 ڈائریکٹ انڈائریکٹ نریشن میں چینج آف ٹینس کے ٹاپک میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر رپورٹنگ سپیچ پاسٹ ٹینس میں ہو تو رپورٹڈ سپیچ کے شیل یا ول کو وڈ میں بدل دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اگر کسی کمپاؤنڈ سینٹنس کا پہلا حصہ یعنی پہلی کلاز زمانہ ماضی پاسٹ ٹینس میں ہو تو دوسرے حصے یعنی دوسری کلاز میں شیل یا ول کو وڈ میں بدل دیتے ہیں اور وڈ کے ساتھ ورب کی پہلی فارم لگاتے ہیں۔ کمپاؤنڈ سینٹنسز کے متعلق آپ لیکچر نمبر 2 میں پڑھ چکے ہیں۔ اگزامپلز دیکھیے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں جلد لاہور جاؤں گا۔ I told him that I would go to Lahore soon. اس نے مجھے بتایا کہ وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ جائے گا۔ He told me that he would go to America for higher studies. غور کریں کہ ان سینٹنسز کا پہلا حصہ پاسٹ ٹینس میں ہے، اس لیے دوسرے حصے میں شیل اور ول کو وڈ میں بدل دیا ہے۔ کنٹریکشن کے لیے یاد رکھیں کہ I would کی جگہ I'd، he would کی جگہ he'd، she would کی جگہ she'd، it would کی جگہ it'd، they would کی جگہ they'd، we would کی جگہ we'd استعمال کرتے ہیں۔ مزید اگزامپلز دیکھیے۔ استاد صاحب نے اسے بتایا کہ اس کا چھوٹا بھائی امتحان میں فیل ہو جائے گا۔ The teacher told him that his younger brother would fail in the examination. انہوں نے کہا کہ وہ اپنے دشمن کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیں گے۔ They said that they would force their enemy to retreat. میں نے اپنے والد سے کہا کہ میں ہر حال میں پڑھائی جاری رکھوں گا۔ I said to my father that I would continue my studies in every case. میں نے اسے بتایا کہ ہم اس کی مالی مدد کریں گے۔ I told him that we would help him financially. منفی فقرات نیگیٹو سینٹنسز میں would کے بعد not لگاتے ہیں۔ اگزامپلز دیکھیے۔ چھوٹا بگلا سمجھتا تھا کہ اس کے پر اسے سہارا نہیں دیں گے۔ The young seagull thought that his wings would not support him. Or, the young seagull thought that his wings wouldn't support him. اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کسی کو تنگ نہیں کرے گا۔ He promised me that he would not tease anybody in future. Or, he promised me that he wouldn't tease anybody in future. اس کا خیال تھا کہ میں آپ کے پیسے واپس نہیں کروں گا۔ He thought that I would not return your money. پیسو وائس کے فقرات کی بات کریں تو یاد رکھیں کہ would کے ساتھ be کا اضافہ کرتے ہیں اور verb کی تیسری فارم لگاتے ہیں۔ اگزامپلز دیکھیے۔ اسے علم تھا کہ اسے ترقی دی جائے گی۔ He knew that he would be promoted. میں نے اسے بتایا کہ مجھے بیرون ملک بھیجا جائے گا۔ I told him that I would be sent abroad. کیا آپ جانتے تھے کہ آپ کو انعام دیا جائے گا؟ Did you know that you would be given a prize? اب ہم would کا ایک اور استعمال دیکھتے ہیں۔ Would is used to express past habits or repeated actions. لیکچر نمبر 34 میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ ماضی میں کسی کام کے عادتاً یا بار بار ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے used to کے ساتھ verb کی پہلی فارم لگاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اس نوعیت کے سینٹنسز میں used to کی بجائے would بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اگزامپلز دیکھیے۔ جب ہم بچے تھے تو راتوں کو آنکھ مچولی کھیلا کرتے تھے۔ When we were children, we would play hide and seek at nights. جب میں یونیورسٹی میں تھا تو ہر شام 5 گھنٹے پڑھائی کرتا۔ When I was at university, I would study for 5 hours every evening. جب وہ مقابلے کے امتحان کی تیاری کر رہا تھا تو گھنٹوں اپنی پڑھائی میں مشغول رہتا۔
He would remain absorbed in studies when he was preparing for the competitive examination. جب ہم چھوٹے تھے تو دادی اماں ہمیں کہانیاں سنایا کرتی تھیں. Grandmother would tell us stories when we were kids. جب وہ ہمارے ساتھ کام کرتی تھی تو اکثر اپنے خیالات میں گم رہتی. She would remain lost in her thoughts when she worked with us. Remember that wood is not used for past states or situations. Dear students, ماضی کی کسی عادت یا کسی کام کے بار بار ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے تو used to اور would دونوں استعمال ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ ماضی کی کسی حالت یا کیفیت کو ظاہر کرنے کے لیے صرف used to کا استعمال کیا جاتا ہے. would استعمال کرنا درست نہیں. جیسے اس کے والد ایک سپاہی ہوا کرتے تھے کا ترجمہ his father would be a policeman درست نہیں، کیونکہ اس سینٹنس میں کسی کام کے عادتاً یا بار بار ہونے کا ذکر نہیں بلکہ ماضی کی کسی حالت کیفیت کا ذکر ہے. لہٰذا اس سینٹنس کا درست ترجمہ ہے his father used to be a policeman. جنگ کے دوران یہ عمارت ایک ہسپتال ہوا کرتی تھی. This building used to be a hospital during the war. اگر آپ اس کی جگہ This building would be a hospital during the war کہیں تو یہ درست نہیں. مزید دیکھیے، اس جگہ پر ایک گہرا کنواں ہوا کرتا تھا. There used to be a deep well at this place. کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. Once we used to be friends. You may remember it or not. اب ہم would کا ایک اور استعمال ڈسکس کرتے ہیں. Would is used for asking someone's choice. شائستہ انداز سے کسی کی پسند چوائس پوچھنے کے لیے بھی would استعمال کرتے ہیں، اور اس صورت میں would فقرے کے شروع میں آتا ہے. ایگزامپلز دیکھیے. کیا آپ میرے ہاں قیام کرنا پسند کریں گے؟ Would you like to stay with me? کیا آپ ہمارے ساتھ اسٹیشن پر جانا پسند کریں گے؟ Would you like to accompany us to the station? کیا آپ چائے پینا پسند کریں گے؟ Would you like to have a cup of tea? Dear students, اپنی پسند کا اظہار کرنے کے لیے بھی would استعمال کرتے ہیں، اور اس صورت میں would I یا we کے بعد آتا ہے. میں یہ فلم دوبارہ دیکھنا پسند کروں گا. I would like to see this film again. ہم انہیں شادی پر دعوت دینا چاہیں گے. We would like to invite them to the marriage ceremony. Dear students and learners, اس لیکچر میں ہم نے would کے چند استعمال ڈسکس کیے. would کنڈیشنل سینٹینسز میں بھی استعمال ہوتا ہے. کنڈیشنل سینٹینسز کو ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ریکویسٹ اور آفر کے لیے کن موڈلز کا استعمال کیا جاتا ہے. We use can, could, may, will, would for request. درخواست ریکویسٹ کے لیے بھی can, could, may, will اور would استعمال کیا جاتا ہے. ایگزامپلس دیکھیے. کیا آپ مہربانی فرما کر یہ خط ڈاک میں ڈال دیں گے؟ Can you please post this letter? کیا آپ مہربانی فرما کر تھوڑا انتظار کریں گے؟ Can you wait a moment please? کیا آپ مہربانی فرما کر مجھے ہسپتال کا راستہ بتائیں گے؟ Could you please tell me the way to the hospital? کیا آپ مجھے وہ اخبار پکڑا سکتے ہیں؟ Could you pass me that newspaper please? کیا مجھے تھوڑی مزید چائے مل سکتی ہے؟ May I have some more tea please? کیا آپ مہربانی فرما کر ٹی وی چلا دیں گے؟ Will you switch on the TV please? کیا آپ مہربانی فرما کر دروازہ بند کر دیں گے؟ Will you please close the door? کیا آپ مہربانی فرما کر مجھے اپنی کار ایک دن کے لیے عاریتاً دیں گے؟ Would you lend me your car for a day please? کیا آپ مہربانی فرما کر خاموش ہوں گے؟ Would you please be quiet?
اب میں اعجاز صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. Now I would request Mr. Ijaz to come on the stage and express his views. Dear students, request کرنے کے لیے can, could, may, will اور would کے علاوہ would mind بھی استعمال ہوتا ہے. would mind استعمال کرنے کی صورت میں mind کے بعد آنے والے verb کے ساتھ ing کا اضافہ کیا جاتا ہے. Examples دیکھیے. کیا آپ مہربانی فرما کر مجھے کچھ رقم ادھار دیں گے؟ Would you mind lending me some money? کیا آپ مہربانی فرما کر لائٹ جلا دیں گے؟ Would you mind switching on the light? غور کریں کہ ان سینٹینسز میں mind کے بعد استعمال ہونے والے verbs lend اور switch کے ساتھ ing کا اضافہ کیا گیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آفر کے لیے کون سے موڈلز استعمال ہوتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ shall, will, can, could اور would کو آفر کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. Examples دیکھیے. کیا میں آپ کے کام میں آپ کی مدد کروں؟ Shall I help you with your work? آپ رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھائیے نا. Will you have a dinner with us? کیا میں آپ کو کھانے کے لیے کچھ دوں؟ Can I give you something to eat? کیا میں آپ کے لیے ناشتہ تیار کروں؟ Could I prepare breakfast for you? کیا میں آپ کا سامان اٹھا لوں؟ Would I carry your luggage? Dear students and learners, اس لیکچر میں ہم نے would کے استعمال کے ساتھ ساتھ ریکویسٹ اور آفر کے لیے موڈلز کا استعمال سیکھا. فی الحال ہم نے موڈلز کے متعلق بنیادی اور ضروری باتیں ڈسکس کیں. نیکسٹ لیکچرز میں ہم ہر موڈل کے تمام یوزز تفصیل سے ڈسکس کریں گے.